السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبے کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور کس کس نے کی۔ کعبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرش الہی اور بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ یاد رہے کہ بیت المعمور آسمان پر موجود فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں دن رات فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم سے زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں فرشتوں کی آوازوں کو زمین پر نہیں سن سکتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں بھی ایک ایسا گھر ہوگا جہاں بیت المعمور کی طرح طواف جاری رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کی، لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق سب سے پہلے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ انہوں نے تمام پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کیے اور کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اس کے کافی عرصے بعد طوفان نوح آیا، اور اس کے بارے میں بھی دو روایتیں مشہور ہیں کہ طوفان نوح کے نتیجے میں کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور دوسری روایت کے مطابق طوفان نوح کے نتیجے میں کعبہ مٹی کے ڈھیلے کی صورت میں ڈھہ گیا اور زمین پر کافی عرصے تک کعبہ مٹی کے ڈھیر کی صورت میں موجود رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو دیگر پہاڑوں جن میں کوہ لبنان، کوہ صفا، کوہ ہرا، کوہ کیز اور کوہ مروہ شامل ہیں، ان پہاڑوں سے پتھر اور مٹی اکٹھی کی اور کعبے کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد کعبے کی چوتھی تعمیر ظہور اسلام سے 5 سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش نے کی، جس میں قبیلہ قریش نے یہ عہد کیا تھا کہ کعبہ کو حلال روزی سے تعمیر کیا جائے گا، تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی آدھی چھت تعمیر نہ ہو سکی اور حتیم باہر رہ گیا۔ یاد رہے کہ حتیم وہ جگہ ہے جو کعبے کے اطراف سے باہر ہے لیکن کعبہ کا حصہ شمار کی جاتی ہے، اور لوگ اس جگہ فضیلت کی نیت سے نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کعبے کی 5ویں تعمیر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کی عمارت گرا کر اس کو نئے سرے سے بنائے ابراہیمی پر طرز کرتا اور حتیم کو کعبے میں شامل کرتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا، لیکن میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور مرضی کا پتہ چلا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ کعبے کی 6ٹھی تعمیر تھی۔ حتیم کو کعبے میں شامل کیا گیا، اس کے 2 دروازے بنائے گئے۔ اس کے بعد کعبے کی 7ویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ اس کے بعد ہارون الرشید کے دور میں انہوں نے بھی کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن جب انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا تو امام مالک نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا کہ ہر نیا بادشاہ آئے گا اور کعبے کو نئی تعمیر دینے لگے گا، اس طرح کعبے کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اس طرح آخری تعمیر حجاج بن یوسف کے نام سے منسوب ہے، جو بنائے قریش پر کی گئی ہے، اور آج تک کعبہ اسی بنیادی تعمیر پر مشتمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے۔ آخری بہترین تزئین و آرائش 1996 میں کی گئی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کعبے کی ڈائمنشنز، اس کے اندرونی منظر اور اس کے کارنرز کی تفصیل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔